اجتماع عام میں آنے والے تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اجتماع عام اپنی آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ سپریم کونسل نوجوانان توحید و سنت، مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے معزز اراکین کے مقالہ جات کا سلسلہ شروع ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے اہمیت اجتماع عام کے عنوان پر مقالہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا شیخ اعجاز احمد صاحب، نائب امیر اشاعت التوحید و سنہ گجرات اور ممبر سپریم کونسل نوجوانان توحید و سنت صوبہ پنجاب حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، میرے آج کے مقالے کا عنوان ہے اجتماع کی ضرورت و اہمیت۔ سامعین محترم، مقالہ کے لغوی معنی بات یا گفتگو کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں کسی خاص موضوع پر علمی و تحقیقی انداز میں تحریری اظہار کو مقالہ کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، جب کچھ افراد کسی ایک مقصد کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ اجتماع بن جاتا ہے، یعنی ہم مقصد لوگوں کے گروہ کو اجتماع کہا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں مختلف اقوام کے اجتماعات انعقاد پذیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرے پیش نظر اسلامی اجتماع ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، اس میں رب تعالیٰ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور بقول شاعر، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ حاضرین محترم، اجتماع کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے میں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لوں گا۔ آپ نے جماعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یاد اللہ علی الجماعہ، یعنی اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہو گیا، کوئی شک نہیں کہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال پھینکا، الا یہ کہ وہ پھر جماعت میں واپس آ جائے۔ ان فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے وہ گروہ جو شریعت کے اصولوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے امت کی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے جد و جہد کرے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ حاضرین اکرام، مسلمانوں کے اجتماعات روزانہ 5 وقت نماز کی صورت میں اور ہفتہ وار جمعۃ المبارک کی شکل میں اور سالانہ حج کی شکل میں منعقد ہوتے ہیں، جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل ادائیگی رکھ دی گئی ہے، جبکہ قوم اور معاشرے کی اصلاح کے لیے خصوصی طور پر بھی اجتماعات منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ اجتماع کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرنے میں چند مقاصد آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اسلامی اجتماع منعقد کرتے وقت یہ بات سامنے رہنی چاہیے
کہ لوگوں کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جمع کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے دین کی نسبت سے جمع کیا جائے اور اللہ کی کتاب کی تعلیم کے لیے جمع کیا جائے، کیونکہ اسلامی اجتماعیت کا مقصد دین کی حفاظت ہے۔ نیز مسلمانوں کی وسیع اور منتشر جتھے اور آبادی میں دین کی طلب اور احساس پیدا کرنے کا ذریعہ بھی یہی اجتماعات ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اجتماع کا مقصد مسلمانوں میں عمومی اور دائمی حرکت و جنبش پیدا کرنا ہے۔ اجتماع مسلمانوں کی شیرازہ بندی کرنے کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط بھی کرتا ہے، جیسا کہ بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں اجتماع کے فوائد بھی بہت زیادہ اور اعلیٰ ہیں۔ مثلا اجتماع روحانی زوال اور اندرونی خوف سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دوسرا اجتماع کی وجہ سے نظریے اور عقیدے میں عصبیت کا حصول ہوتا ہے، اور تیسرا اجتماع کی وجہ سے نظریے اور عقیدے میں عصبیت کا حصول ہوتا ہے، اور تیسری بات اجتماع سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو جماعت سے الگ ہوا وہ شیطان کا آسان شکار ہوتا ہے۔ اجتماع کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں زندگی گزارنے کی بجائے ایک وحدت بن کر ابھرتے ہیں۔ اور پانچویں بات کہ اجتماع ہی کی وجہ سے جمعیت قائم رہ سکتی ہے، ورنہ اقبال کے بقول کہ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ سامعین محترم، میں نے اپنے اس مقالے میں، اس مختصر سے مقالے میں اجتماع کی ضرورت اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد اور فوائد بھی اپنی بساط کے مطابق بیان کیے ہیں، تاکہ اجتماع سے ہم بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع عام کے سلسلے کو ہماری زندگیوں میں دینی انقلاب کا سبب بنائے۔ یہ اجتماع ہماری دینی و دنیوی ترقی کا باعث بنے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے، اور قیامت کے دن میں اور میرے قائدین اور ہر وہ شخص جو اجتماع کی کامیابی کے لیے کام کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جن کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ میں اسی پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔